السلام علیکم حاضرین ناظرین، میں خالد ندیم بدایونی جشن عید میلاد النبی کی اپنے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جی چاہا کافی عرصے کے بعد کہ اس خوشی کے موقع پر اپنی خوشی بھی اپنے احباب کے ساتھ شیئر کروں، لہذا لائیو ہو کر میں آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اور اس مبارک موقع پر، اس سعید موقع پر آپ سے گفتگو کرنے کو جی چاہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی، حضور سرور کائنات کی تشریف آوری کا کل دن ہے اور پورے عالم میں، پوری کائنات میں اس عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ زمین پر ہی نہیں بلکہ عرش اعظم تک رسول کونین کی آمد کا تذکرہ چل رہا ہے اور توصیف و ثنا بیان ہو رہی ہے، درود کے ورد ہو رہے ہیں، اور درود کے ورد ہونے کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کی محفلیں آراستہ اور تقریروں کی محفلیں آراستہ و پیراستہ کی جا رہی ہیں۔ میرا جی چاہا کہ فنکار اکیڈمی کے پیج سے آج آپ سے مخاطب ہو کر میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کروں اور اپنے دل کا خلوص آپ سے شیئر کر سکوں۔ آپ سب لوگوں کی یاد آئی، آپ سب لوگوں کی محبتوں کی یاد آئی۔ پہلے بھی آپ مجھے محبتوں سے نوازتے رہے ہیں اور آج بھی آپ مجھے محبت سے نوازیں گے، مجھے امید ہے۔ حضرات گرامی، ابھی پچھلے ہفتے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ انہوں نے مجھے غریب نواز میں مشاعرہ پڑھنے کی سعادت ہم نصیب فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بعد سیدھا دہلی آیا اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء میں نے مشاعرہ کیا، مشاعرے میں شرکت کی، اور اس کے بعد سیدھا پانی پت حضرت بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب آئی۔ حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نعت اور منقبت کے شعر بخوبی کہہ لیتا ہوں، اور یہ سب اللہ کے رسول کی اور اللہ کی عطا ہے، میرے بس کی کوئی بات نہیں۔ بہرحال جیسا بھی جو کچھ بھی کہہ لیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ان جذبات کو وہ قبول فرمائے۔ حضرات، شاعری دنیا بھر میں عربی سے لے کر اور اردو تک مختلف زبانوں میں شاعری کی گئی ہے اور شاعری کی جاتی رہے گی۔ یہ فن اللہ تعالیٰ نے مخصوص ذہنوں کو عطا کیا ہے، اور ان مخصوص ذہنوں میں میری ایک ذات بھی شامل ہے۔ میری اس حقیر ذات کو بھی اس نے یہ اس دولت سے نوازا ہے کہ میں نعت پاک کے شعر، غزل کے شعر اور دیگر اصناف سخن میں بھی تب آزمائی کرتا رہتا ہوں۔ حضرات، یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ کل جلوس محمدی بدایوں جامع مسجد شمسی سے شروع ہوگا، جس کی قیادت حضرت عطیف میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ فرمائیں گے، اور اس جلوس میں تمام مسلمانان بدایوں اور اطراف کے لوگ بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے اور میری بھی شرکت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میری صرف دعا ہے اور بلکہ درخواست یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات بھی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جلوس میں شرکت فرمائیں، اور جلوس میں شرکت کے ساتھ ساتھ کوئی نازیبا حرکت جلوس میں نہ ہو، صرف درود کی تکرار ہو، نعرہ تکبیر کی تکرار ہو، اور جو نیک عمل ہے وہ ہو۔ بہرحال رسول کونین کی آمد کی خوشی میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرہ خوشیاں منا رہا ہے، تو ہماری بدنصیبی ہوگی اگر ہم اس خوشی میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ہم امتی ہیں، ہمارا پہلا حق ہے اس خوشی میں شامل ہونے کا۔ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو، ہماری اس عقیدت کو، ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں لوگ اطراف میں مجھے اس معاملات کو سن رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے۔ جناب عشرت صغیر صاحب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت صغیر صاحب میرے پیج سے جڑ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عشرت صغیر صاحب کو کامیاب کرے اور سلامت رکھے۔ بہترین شاعر ہیں شاہجہان پور کے، بالخصوص ربائی کے میدان میں ہمارے عشرت صغیر صاحب بہت ترقی کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ان کی شاعری کو اور چار چاند لگائے اور وہ کامیابی کی طرف گامزن رہے۔ آئیے ایک نعت میں آپ کے حوالے آمد کے سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ رسول کونین کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، تو ہم آج کی اس نشست میں جتنے لوگ شریک بھی ہو رہے ہیں ان سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ملاحظہ فرمائیے کہ پتا پتا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ہے زوبار، پتا پتا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ہے زوبار، آنے والے ہیں گلشن میں دونوں عالم کے مختار، آنے والے ہیں گلشن میں دونوں عالم کے مختار، پتا پتا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ہے زوبار، آنے والے ہیں گلشن میں دونوں عالم کے مختار۔ اور ایک مطلب دیکھیں کہ جھوم رہے ہیں تتلی بھورے اور فضا ہے خوشبودار، جھوم رہے ہیں تتلی بھورے اور فضا ہے خوشبودار، لالا و گل کی آوازوں میں نعت نبی کی ہے جھنکار، لالا و گل کی آوازوں میں نعت نبی کی ہے جھنکار، جھوم رہے ہیں تتلی بھورے اور فضا ہے خوشبودار، لالا و گل کی آوازوں میں نعت نبی کی ہے جھنکار، بلبل قمری اور پپیہا گانے بیٹھے ہیں ملہار۔ دیکھیں سماج کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کائنات میں چیزیں اتاری ہیں، اور کون کون رسول کونین کی توصیف و ثنا میں مصروف ہے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان سب کو اس نعت پاک میں پیش کر سکوں کہ بلبل قمری اور پپیہا گانے بیٹھے ہیں ملہار، بلبل قمری اور پپیہا گانے بیٹھے ہیں ملہار، جن و بشر کیا حور و ملائک ہوں گے سب کے سب سرشار، جن و بشر کیا اور ملائک ہوں گے سب کے سب سرشار، بلبل قمری اور پپیہا گانے بیٹھے ہیں ملہار۔ ملاحظہ کریں کہ حور و ملک ہیں دروازے پر آپ کی خدمت کو تیار، حور و ملک ہیں دروازے پر آپ کی خدمت کو تیار، آمنہ بی بی کے آنگن میں آنے والے ہیں سرکار، آمنہ بی بی کے آنگن میں آنے والے ہیں سرکار، آمنہ بی بی کے آنگن میں آنے والے ہیں سرکار، اتنا حسین اور اتنا روشن میرے نبی کا ہے رخسار، اتنا حسین اور اتنا روشن میرے نبی کا ہے رخسار، آمنہ بی بی دیکھ رہی ہیں روئے منور سو سو بار، آمنہ بی بی دیکھ رہی ہیں روئے منور سو سو بار، آمنہ بی بی دیکھ رہی ہیں، اتنا حسین اور اتنا روشن میرے نبی کا ہے رخسار، آمنہ بی بی دیکھ رہی ہیں روئے منور سو سو بار، سب کا بیڑا پار لگے گا سب کی ہوگی نیا پار، سب کا بیڑا پار لگے گا سب کی ہوگی نیا پار، بخشش کا پروانہ لے کر عرش سے آئے ہیں سرکار، بخشش کا پروانہ لے کر عرش سے آئے ہیں سرکار۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ خالد پر بھی رحمت ہوگی آپ سے خوش ہوں گے سرکار، خالد پر بھی رحمت ہوگی آپ سے خوش ہوں گے سرکار، جشن ولادت کے موقع پر پڑھیے خالد کے اشعار، جشن ولادت کے موقع پر پڑھیے خالد کے اشعار، پتا پتا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ہے زوبار، آنے والے ہیں گلشن میں دونوں عالم کے مختار، آنے والے ہیں گلشن میں دونوں عالم کے مختار۔ عشرت صغیر صاحب داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور محمد عنایت اللہ صاحب شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے۔ میری اس چھوٹی سی شاعری کو سننے کے لیے سبھی حضرات میرے احباب جڑ رہے ہیں، میں سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔
حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فیروز ظفر صاحب ہمارے شہر کے مایہ ناز شخصیت اور بہترین اور عمدہ اساتذہ شعراء میں سے شمار، جن کا فیروز ظفر صاحب بھی ہمارے آج کے اس لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محمد مقبول شاد صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے فیروز بھائی کو سلامت رکھے۔ فیروز ظفر صاحب کی سرپرستی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام مقبول بارگاہ ہو، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ جامع مسجد شمسی میں بھی آج ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کچھ ہی دیر پہلے کہ رات کو نعت کی محفل سجائی جائے گی، اس میں خصوصی طور پر مجھے بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تنویر قادری صاحب کا بھی دعوت نامہ میرے پاس آیا تھا۔ میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد کی اس نعتیہ محفل میں شریک رہوں گا۔ حضرات گرامی، اور ایک نعت پاک آمد کے سلسلے میں نے کہی ہے، وہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ وہ آنے والے ہیں آ رہے ہیں، درود لب پر سجائے رکھنا۔ وہ آنے والے ہیں آ رہے ہیں، درود لب پر سجائے رکھنا۔ ہے جشن آمد تو رہ گزارے، نبی میں پلکیں بچھائے رکھنا۔ ہے جشن آمد تو رہ گزارے، نبی میں پلکیں بچھائے رکھنا۔ وہ آنے والے ہیں آ رہے ہیں، درود لب پر سجائے رکھنا۔ ہے جشن آمد تو رہ گزارے، نبی میں پلکیں سجائے رکھنا۔ بنانا چاہے تو زندگی کی اجالی راتیں بنائے رکھنا۔ بنانا چاہے تو زندگی کی اجالی راتیں بنائے رکھنا۔ زبان و لب پر مکان دل میں چراغ مدحت جلائے رکھنا۔ زبان و لب پر مکان دل میں چراغ مدحت جلائے رکھنا۔ اللہ کے رسول کی توصیف اور ثنا کے علاوہ کائنات میں دوسرا اور کوئی کام اہمیت کے حامل نہیں ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اشعار کہنے کی کوشش کی ہے۔ مزمل احمد علی ہاشمی صاحب کی داد و تحسین، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے درجات بلند کرے۔ ہمارے عشرت صغیر صاحب بھی لکھ رہے ہیں، جامع مسجد شمسی کے دشمنان اسلام کو بد نظروں سے محفوظ رکھے۔ جی، وہ تو معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سب لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کورٹ کے معاملے کو ہمارے حق میں کرے اور ہماری جامع مسجد محفوظ رہے، اور ہمارے اسلامی بھائی اس میں آ کر نماز ہمیشہ ہمیشہ تا زندگی تا قیامت پڑھتے رہیں، اور یہ مسجد آباد رہے، اور جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور بہرحال جہاد کرنے کی اور کوشش کرنے کی مجھ میں سخت اور طاقت تو نہیں ہے۔ آپ ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری عبادت گاہوں کو محفوظ فرمائے گا۔ ہمارے فیروز ظفر صاحب مجھے بہت دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، صحت مند رکھے پروردگار عالم۔ ڈاکٹر سخی سرمست صاحب گلبرگہ شریف سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور انجم الحسن صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انجینئر سخی سرمست صاحب میرے بہت دیرینہ کرم فرماؤں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور وہ ایک بڑی خانقاہ سے گلبرگہ شریف میں جڑے ہوئے ہیں، وہاں سے میرے حق میں دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ثاقب حسان صاحب، آمین ثم آمین، بہت بہت شکریہ۔ فیروز ظفر صاحب بھی دعا فرما رہے ہیں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آنے والے ہیں آ رہے ہیں، درود لب پر سجائے رکھنا۔ وہ آنے والے ہیں آ رہے ہیں، درود لب پر سجائے رکھنا۔ ہے جشن آمد تو رہ گزارے، نبی میں پلکیں بچھائے رکھنا۔ ہے جشن آمد تو رہ گزارے، نبی میں پلکیں بچھائے رکھنا۔ بنانا چاہے تو زندگی کی اجالی راتیں بنائے رکھنا۔ بنانا چاہے تو زندگی کی اجالی راتیں بنائے رکھنا۔ زبان و لب پر مکان دل میں چراغ مدحت جلائے رکھنا۔ زبان و لب پر مکان دل میں چراغ مدحت جلائے رکھنا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ نبی کا رتبہ خدا ہی جانے،
نبی کا رتبہ خدا ہی جانے، نبی کی عظمت خدا ہی جانے، نبی کی عظمت خدا ہی جانے، بغیر سوچے بغیر سمجھے تم اپنی کوئی نہ رائے رکھنا، بغیر سوچے بغیر سمجھے تم اپنی کوئی نہ رائے رکھنا، چلو کہیں بھی پھرو کہیں بھی نگر میں ان کے رہو کہیں بھی، چلو کہیں بھی پھرو کہیں بھی نگر میں ان کے رہو کہیں بھی زمین محبوب کبریا پر جبی کو اپنی جھکائے رکھنا، زمین محبوب کبریا پر جبی کو اپنی جھکائے رکھنا، اے چاند سورج اے لالا زارو تمہیں بھی لازم ہے اے ستارو، اے چاند سورج اے لالا زارو تمہیں بھی لازم ہے اے ستارو، چراغ حب نبی کے آگے تم اپنے قد کو گھٹائے رکھنا، چراغ حب نبی کے آگے تم اپنے قد کو گھٹائے رکھنا، زمانہ پھر سے وہ محتشم، زمانے بھر سے وہ محتشم ہے، زمانے بھر سے وہ محتشم ہیں، وہ سب رسولوں میں محترم ہیں، وہ سب رسولوں میں محترم ہیں، انہی کی مدحت انہی کے نغمے لبوں پہ اپنے سجائے رکھنا، انہی کی مدحت انہی کے نغمے لبوں پہ اپنے سجائے رکھنا، اور بھرم رکھیں گے وہ چشم نم کا وہی کریں گے مداوع غم کا، بھرم رکھیں گے وہ چشم نم کا وہی کریں گے مداوع غم کا، انہی کی الفت میں عافیت ہے انہی سے اپنی بنائے رکھنا، انہی کی الفت میں عافیت ہے انہی سے اپنی بنائے رکھنا، بھرم رکھیں گے وہ چشم نم کا وہی کریں گے مداوع غم کا، انہی کی الفت میں عافیت ہے انہی سے اپنی بنائے رکھنا۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ ضرور برسے گا ابر رحمت، ضرور برسے گا ابر رحمت، ضرور دل کو ملے گی راحت، ضرور برسے گا ابر رحمت، ضرور دل کو ملے گی راحت، نبی کی مہر و وفا کے پودے زمین دل پر لگائے رکھنا، نبی کی مہر و وفا کے پودے زمین دل پر لگائے رکھنا، اور اسی سے تجھ کو شفا ملے گی، اسی سے تجھ کو شفا ملے گی، اسی سے تجھ کو جلا ملے گی، جگر کے زخموں پہ نعت خیر الورا کی رحمت کے پائے رکھنا، جگر کے زخموں پہ نعت خیر الورا کی رحمت کے پائے رکھنا، اسی سے تجھ کو شفا ملے گی، اسی سے تجھ کو جلا ملے گی، جگر کے زخموں پہ نعت خیر الورا کی رحمت کے پائے رکھنا، اور بروز محشر تمہیں بھی خالد خدا کو جا کر ہے منہ دکھانا، بروز محشر تمہیں بھی خالد خدا کو جا کر ہے منہ دکھانا، نبی کی عظمت کو جو نہ سمجھے تم ان سے دامن بچائے رکھنا، نبی کی عظمت کو جو نہ سمجھے تم اس سے دامن بچائے رکھنا، وہ آنے والے ہیں آ رہے ہیں درود لب پر سجائے رکھنا، ہے جشن آمد تو رہ گزارے نبی میں پلکیں بچھائے رکھنا۔ حضرات گرامی، 2 نعت پاک میں نے آپ کے حضور پیش کی، میرے حق میں دعا کریں، بیمار اکثر رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکوں کہ نعت رسول کونین اور مداحی رسول کی مداح بنا رہوں اور آخر دم تک میرے لب پر رسول کونین کی توصیف و ثنا جاری رہے۔ حضرات دیکھیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کچھ پڑھنے کی، اگر زبان کوئی بھی ہو، ہر زبان میں رسول کونین کی توصیف و ثنا کی گئی ہے، اور ہر زبان میں شاعری ہوئی ہے۔ میں کچھ شعر ایک الگ دوسری نعت کے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ شان اللہ نے اس طرح بڑھائی تیری، شان اللہ نے اس طرح بڑھائی تیری، نعت قرآن کے پاروں میں سجائی تیری، نعت قرآن کے پاروں میں سجائی تیری، اور خاک پا آنکھوں میں جیسے ہی لگائی تیری، خاک پا آنکھوں میں جیسے ہی لگائی تیری، ساری دنیا میں تجلی نظر آئی تیری، ساری دنیا میں تجلی نظر آئی تیری،
اور میں نے جب نعت فرشتوں کو سنائی تیری، میں نے جب نعت فرشتوں کو سنائی تیری، بولے مقبول ہوئی مدح سرائی تیری، بولے مقبول ہوئی مدح سرائی تیری، اور اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری۔ ڈاکٹر انجینئر سخی سرمس، اچھا ڈاکٹر سخی سرمس صاحب ہمیں بہت غور سے اور محبت سے سن رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور سلامتی دے، کہ آباد رکھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے بھائی خواہ اور میرے احباب مجھے دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ عشرت صغیر صاحب برابر جڑے ہوئے ہیں اور میرے کلام کو سن رہے ہیں، بار بار دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے مجھے صحت عطا فرما دے۔ اس دوران میں کچھ زیادہ ہی بیمار چل رہا ہوں، لیکن میرا جی نہیں مانا کہ رسول کونین کی آمد کا دن ہے، اور اس آمد کے دن میں میں اپنی زبان سے توصیف و ثنا کے اشعار نہ پیش کروں، اشعار پیش کر کے داخل حسنات ہو جاؤں۔ میرا جی چاہا، اور آپ سے تائید کر، آپ کی درخواست ہے، آپ تائید کریں گے تو انشاءاللہ میرے اشعار مقبول ہو جائیں گے۔ ہاں کہ اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری، اور ذات جب نور الہی نے سجائی تیری، ذات جب نور الہی نے سجائی تیری، مجھ کو ہر شے میں تجلی نظر آئی تیری، مجھ کو ہر شے میں۔ خان ناظم صاحب بھی تشریف فرما ہے اور شیخ نور عالم صاحب بھی تشریف فرمائے ہمارے لدھیانہ سے، وہ ہمارے کلام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اتنا کہہ دوں گا خدا سے کہ ہوں منگتا تیرا، اتنا کہہ دوں گا کہ اتنا کہہ دوں گا خدا سے کہ ہوں منگتا تیرا، کام آئے گی سرے حشر گدائی تیری، کام آئے گی سرے حشر گدائی تیری، کام آئے گی سرے حشر گدائی تیری، اور تیری توصیف ہے اللہ کو راضی کرنا، تیری توصیف ہے اللہ کو راضی کرنا، کون کر سکتا ہے دنیا میں برائی تیری، کون کر سکتا ہے دنیا میں برائی تیری، اور جسم و جاں روح تصور کے گلستاں مہکے، جسم و جاں روح تصور کے گلستاں مہکے، بو پسینے کی صبا لے کے جب آئی تیری، بو پسینے کی صبا لے کے جب آئی تیری، اور نور مہتاب کے دامن میں بھی پایا تیرا، نور مہتاب کے دامن میں بھی پایا تیرا، کہکشاں میں بھی تجلی نظر آئی تیری، کہکشاں میں بھی تجلی نظر آئی تیری، ہے قناعت کا اگر درس شکم کے پتھر، ہے قناعت کا اگر درس شکم کے پتھر، خاک ساری کا ہے اظہار چٹائی تیری، خاک ساری۔ عبد الجبار خان صاحب ہمارے شارف صاحب ہمارے جھانسی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بنگلور کے مشاعرے میں اور کئی مشاعروں میں میرا ان کا ساتھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور عروج عطا فرمائے، درجات بلند کرے، صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، اور ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہے قناعت کا اگر درس شکم کے پتھر، ہے قناعت کا اگر درس شکم کے پتھر، خاک ساری کا ہے اظہار چٹائی تیری، اور کوچے کوچے میں ہوا جشن ولادت تیرا، کوچے کوچے میں ہوا جشن ولادت تیرا، خانے خانے میں ہوئی مدح سرائی تیری، خانے خانے میں ہوئی مدح سرائی تیری، اور رقص کرتے ہوئے گردوں سے فرشتے آئے، رقص کرتے ہوئے گردوں سے فرشتے آئے، ایک دیوانے نے جب نعت سنائی تیری، ایک دیوانے نے جب نعت سنائی تیری۔ وعلیکم السلام عبد الجبار صاحب شارد، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔
خان ناظم صاحب بھی پھولوں کا گلدستہ بھیج رہے ہیں. عبدالجبار صاحب ہمارے جھانسی سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. زمزم صاحب رام نگر سے، اللہ اکبر. میرے چاہنے والے پورے ہندوستان میں ادھر ادھر ہیں، سبھی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور سب مجھے محبت کرتے ہیں، میرے سننے کا بلکہ میرے پڑھنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. میری صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں اب بہت دنوں سے پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں اور دور دراز کے پروگرام چھوڑ بھی دیتا ہوں. ابھی جانے کا اجمیر شریف اور وہاں ہوا تھا اتفاق، بس وہ بڑی بحالت مجبوری چلا گیا تھا گاڑی سے. بہرحال کہ ہے رقص کرتے ہوئے گردوں سے فرشتے آئے، ایسے ایک دیوانے نے جب نعت سنائی تیری، ایک دیوانے نے جب نعت سنائی تیری. اور ہے رسولوں میں بھی رتبہ بہت افضل تیرا، ہے رسولوں میں بھی رتبہ بہت افضل تیرا. انبیاء میں بھی ہے توقیر سوائی تیری، انبیاء میں بھی ہے توقیر سوائی تیری. اور جب صداقت کی ترازو میں تلیں گے اعمال، جب صداقت کی ترازو میں تلیں گے اعمال، جب صداقت کی ترازو میں تلیں گے اعمال، پیش کر دیں گے گنہگار دہائی تیری، پیش کر دیں گے گنہگار دہائی تیری. اور کون کر سکتا ہے معیار کا تیرے انداز، کون کر سکتا ہے معیار کا تیرے انداز. آسمانوں سے بھی آگے ہے رسائی تیری. محشر صاحب فیض آباد سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور پھولوں کا گلدستہ بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس پھول بھیجنے کے صلے میں ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ ان کے خانگی معاملات کو بہت خوبصورت اور اچھا بنا دے تاکہ وہ بھی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں اور رسول کی سیرت پر عمل کر کے زندگی بسر کریں. محشر فیض آبادی صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں، کرم فرما ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رکھے. کون کر سکتا ہے معیار کا تیرے انداز، آسمانوں سے بھی آگے ہے رسائی تیری. اور داد دینے کے لیے عرش سے آئے قدسی، داد دینے کے لیے عرش سے آئے قدسی. جھوم کر نعت جو خالد نے سنائی تیری، جھوم کر نعت جو خالد نے سنائی تیری. حضرات گرامی، نعت کی شاعری بہت ہی نازک شاعری ہے اور اس میں ذرا ساری غلطی ہو جانے پر آدمی راندِ درگاہ کر دیا جاتا ہے، شاعر راندِ درگاہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، جو نعت کے اشعار کہتے ہیں ان سے غلطی بہت مشکل سے ہی ہوتی ہے. اللہ رہنمائی فرماتا ہے، رسول کونین رہنمائی فرماتے ہیں. ہنر صاحب کا بھی نام میری فہرست میں آیا ہے، ہنر رسول پوری صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. عشرت صغیر صاحب ہمارے بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں، شروع سے ہی جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے اور ان کی کاوشوں کو کامیاب بنائے. بہترین شاعر شاہجہان پور کا نامور شخصیت. اور جناب محشر فیض آبادی صاحب اللہ سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو. انشاءاللہ تعالیٰ آج رات میں جامع مسجد شمسی کے نعتیہ محفل میں شرکت ہوگی اور میں انشاءاللہ کل جلوس بھی رہے گا، اس جلوس میں بھی شرکت رہے گی. اور آپ کے اپنے اپنے گھروں پر چراغاں کیجئے، رسول کے کونین کے آنے کی خوشیاں منائیے، نیاز کیجئے، نظر کیجئے، لنگر کیجئے. ہم بھی لنگر کریں، آپ بھی لنگر کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قوم و ملت کو سلامت رکھے اور ہماری اس قوم و ملت کو اللہ تعالیٰ مستقبل روشن فرمائے اور اس کی تمام تکلیفات پریشانیاں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں دور فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ میرے اس پروگرام میں آج شامل ہوئے، ڈاکٹر سخی سرمد صاحب، محشر صاحب، عشرت صغیر صاحب اور ہنر رسول پوری صاحب، عبدالجبار شارف صاحب، ان سب کو سلامت رکھ پروردگار، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں میں سب میں اخلاص اور محبت پیدا کر دے اور ان کے بچوں کو سلامت رکھ، خیر و عافیت کے ساتھ رکھ پروردگار عالم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور یہ 21 تاریخ کی شب میں
امروہہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک نعتیہ محفل آن لائن پروگرام ہے، آپ لوگ بھی جڑیے انشاءاللہ تعالی۔ امروہہ فاؤنڈیشن کی اس نعتیہ محفل میں محترمہ سبیہ سنبل صاحبہ نے مجھے مدعو کیا تھا، میں نے ان کو ہاں کہہ دی ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس پروگرام میں شامل رہوں گا 21 تاریخ کی شب میں رات کو 8:30 بجے۔ السلام علیکم۔